اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے آپ کا۔ اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیک عمل اور طاعت کا عمل بجا نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو دو راستے دکھا دیے ہیں اور بتا دیے ہیں، نیکی کا راستہ بھی اور بدی کا راستہ، اچھائی اور بھلائی کا راستہ بھی اور برائی کا راستہ بھی۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہدیناہ النجدین، ہم نے لوگوں کو دونوں راستے دکھا دیے، بتا دیے، خیر کا راستہ بھی اور شر کا راستہ۔ اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن مجید میں قد تبین الرشد من الغی، اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو کھول کر بیان کر دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے ایمان کی راہ پر آ جائے اور جو چاہے کفر کی راہ کو اپنا لے۔ انسان کو دونوں کا شعور بھی دے دیا ہے۔ اس نفس کے اندر، انسان کے دل کے اندر، وجود کے اندر دونوں کاموں میں سے کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے، شعور بھی رکھ دیا ہے، طاقت بھی رکھ دی ہے اللہ پاک۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو نفس ہے اس کے اندر اللہ پاک نے خیال ڈال دیا ہے تقویٰ کا بھی اور برائی اور بدی کا، فجور کا بھی۔ یہ اس نے اپنے نظام میں عدل کے تحت کر دیا، اور اسی نظام عدل کا حصہ یہ ہے کہ جو نیکی اختیار کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، جو بدی کی راہ اختیار کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک نظام اور بھی ہے، اور اس کا نام ہے نظام فضل۔ عدل ہر ایک سے کرتا ہے، اللہ عدل ہر ایک سے کرتا ہے، اور جو فضل ہے وہ ہر ایک سے نہیں ہوتا۔ فضل کے لیے جسے چاہے چنتا ہے۔ تو عدل میں سب برابر ہے، عدل میں سب برابر ہے، فضل میں سب برابر نہیں ہے۔ فضل اس کی اپنی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ فضل کا قاعدہ بیان کیا ہے اللہ پاک نے، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تمہاری تعالیٰ پھر تو کس کو دیتا ہے یہ فضل؟ تو فرمایا یؤتیہ من یشاء، جسے میں خود چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں۔ عدل کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں ہر کوئی برابر ہوتا ہے، اور فضل میں ہر کوئی برابر نہیں ہوتا۔ اگر عدل نہ ملے کیا تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اگر عدل نہ ملے تو اسے ظلم کہتے ہیں، اور فضل نہ ملے تو ظلم نہیں ہے۔ ہماری انسانی زندگی میں ظلم بھی ہے، پھر عدل بھی ہے اور فضل بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دو چیزیں ہیں، تیسری چیز نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ کم سے کم عطا کرے تو عدل ہے، یعنی اللہ سزا بھی دے تو وہ بھی عدل ہوتا ہے۔ ہم کسی کو سزا دیں تو ممکن ہے ظلم ہو جائے، لیکن اللہ کی سزا بھی
عدل ہے کہ اس کی جو استحقاق ہے اس کے جرم سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ اس کے محبوب نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، باری تعالیٰ یہ میرا غلام ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تپش گرمی جہنم کی جو ہونی تھی ہو گئی، میرا غلام ہے۔ اللہ کے ولی نے، اس کے مقرب دوست نے کہہ دیا باری تعالیٰ یہ میرا دوست ہے، میری سنگت میں رہتا تھا، تو اس کو بخش دے۔ تو حقدار تھا اس جگہ کا جہاں وہ بھیج دیا گیا، اور یہ جہنم میں بھیجا تو کیا کیا اللہ نے؟ عدل کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا، اس کے اپنے اولیاء کو فرمایا کہ اب جاؤ جنت میں جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے کئی ولی، اللہ کے کئی ولی اللہ والے ایسے ہوں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے۔ پوچھے گا فرشتوں سے، پوچھو بھئی کیوں نہیں جاتے؟ وہ اللہ کے ولی اولیاء کہیں گے باری تعالیٰ یہ جو بندے دوزخ میں پڑے ہیں، جل رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھی تھے، ہماری مجلس میں بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، میرا کہنا مانتے تھے، تو یہ اپنے کچھ اور گناہوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے دوزخ میں پڑے ہیں، تو دنیا میں یہ میرے ساتھ جڑے رہے، اب میں انہیں چھوڑ کر جنت میں نہیں جاتا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا چاہتے ہیں؟ میرے بندے سے بھی، ولی اللہ سے پوچھ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو میرے ساتھ بخش دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ان کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں پہچانتا ہوں۔ فرمایا جن جن کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے نکال کے دوزخ سے جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ جو جنت میں نکال کے لے جائیں گے یہ کیا ہے؟ عدل یا یہ کیا ہے؟ فضل۔ یہ فضل ہر ایک کو نہیں ملے گا، عدل ہر ایک کے ساتھ ہوگا، فضل کسی کسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ ذات دیکھ رہی ہے، وہ ذات دیکھ رہی ہے، وہ دیکھتی ہے اللہ کی ذات کہ مشکل حالات میں یہ میرے دین کی اور میرے محبوب کے دین کی مشن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں غربت اور کمزوری کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بندے مجھ سے عدل نہیں مانگتے، فضل مانگتے ہیں۔ اور اس نے آپ سے انشاءاللہ فضل کا حساب کرنا ہے، عدل کا نہیں کرنا۔ جب آپ کو بیٹے چن لیا تو اس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ سے میں نے عدل کا ارادہ ہٹا لیا ہے اور فضل کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، ہزارہ لوگوں میں سے چن لیا ہے، اور جس کو چنتا ہے اپنی نوکری کے لیے وہ چنتا ہی تب ہے جب اس سے فضل کا معاملہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ہماری التجا بھی یہ اور ہمیشہ سے میری درخواست ہے کہ باری تعالیٰ ہم میں سے کسی کے ساتھ عدل نہ کرنا۔ آپ دین کی جتنی بھی خدمت کر لیں کبھی یہ خیال نہ کریں کہ میں نے اتنی کر لی، اللہ ناراض ہو جائے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ ہم نہ اترائیں، گھمنڈ نہ کریں، تو اس کا علاج یہ ہے اللہ رسول کی نوکری میں جو کچھ بھی کریں اندھے ہو جائیں، آپ کو نظر نہ آئے۔ محبت اور نفرت کی ایک تعریف ہے، جس بندے کو جس سے نفرت ہو، نفرت کرنے والے کو اس کا کثیر بھی قلیل دکھائی دیتا ہے، وہ بہت کچھ بھلائی کرے تو وہ بھی تھوڑی نظر آتی ہے، اس کا بہت کچھ تھوڑا نظر آتا ہے، یعنی کثیر بھی قلیل نظر آتا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ اور جس بندے کو کسی سے محبت ہو تو محبوب کا قلیل بھی کثیر نظر آتا ہے۔ جس کو ایک بار تکنا ایسے لگے کہ بڑی نوازشات کر دی، جس کا یہ ظرف ہو جائے سمجھو اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے۔ اور جو یہ شکوہ کرے کہ مجھے اچھے منہ بلایا ہی نہیں ہے، مجھے پہچانا ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں کرے، سمجھے اللہ نے اس کے دل کو محبت سے خالی کر دیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جسے محبت ہوتی ہے اس میں شکوہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا عشق مصطفیٰ سے ہو جائے اور کسی کا عشق خدا سے ہو اور اللہ کے محبوب بندوں سے ہو اور اس کے دین سے نسبت مشن کا عشق ہو جائے
تو وہ پیالہ توڑنے پر ناچے گا یا منہ مروڑ کے ناراض ہو کے چلا جائے گا؟ محبت کے پیمانے اور ہوتے ہیں. ہم نے محبت کو دنیا داری کا لباس پہنا رکھا ہے. جب کام کریں اللہ رسول کی نوکری کا تو مجنو جیسا وتیرہ اختیار کریں. مکہ والوں کے ساتھ عدل کیا اور مدینہ والوں کے ساتھ فضل کیا، اور آج تک بھی ایسا ہے. مکہ کے ساتھ عدل ہے، مدینہ کے ساتھ فضل ہے. صرف کام کریں اور بھول جائیں، صرف کام کریں اور بھول جائیں، کوئی معاوضہ اس کی توقع نہ کریں. اگر ایسے ہو جائیں تو اللہ آپ کے ساتھ فضل کرے گا. آپ اللہ کے فضل کے طالب بنے ان رویوں کے ساتھ تو اللہ پاک پھر اپنا فضل بے حساب کرے گا آپ کو. ممکن ہے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جو صرف اپنی بخشش ہی نہیں، اپنی شفاعت کے ساتھ اوروں کو بھی بخشوا کے لے جائیں. تو بندہ جب نیک کام کرتا ہے تو اس کا ریکگنیشن مانگتا ہے، بس وہ سمجھتا ہے یہ عدل ہے. تو پھر اگر بندہ عدل پہ چلے گا تو ڈرو کہ کہیں اللہ بھی عدل نہ کر دے تمہارے ساتھ. اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے. آپ اپنے عمل میں استقامت کے ساتھ قائم رہیں. یہ مشن اللہ اور اس کے رسول کا مشن ہے، یہ محمدی اور مصطفی مشن ہے. آپ جو خدمت دین منہاج القرآن کے ذریعے کر رہے ہیں یہ آقا علیہ السلام کی نوکری ہے اور اللہ کی نوکری ہے، کسی کا ذاتی کام نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام کی نوکری کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی چاکری کر رہے ہیں. تو نوکر کی تے نخرا کی. ہم آقا علیہ السلام کے نوکر ہیں تو نوکر کو نخرا زیب دیتا ہے، اس لیے آپس میں جھگڑے نہ کیا کریں. کرکس آپس میں جھگڑے نہ کیا کریں اور حضور علیہ السلام کے نوکری ہو کے رہیں. نوکری ہو کے رہیں. وہ سخی سرکار ہیں، اپنے نوکر کو جنت میں سردار بنا دیں گے. سچی سچی نوکری کریں. مشن کو تفرقہ سے پاک رکھیں، اندرونی سیاست سے پاک رکھیں، دھڑے بندی سے پاک رکھیں. مشن کو دھڑے بندی سے پاک رکھیں. صدق اور اخلاص کا کام کریں. جو کام کریں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. اس کا کوئی معاوضہ تنظیم والوں سے، اپنے دوستوں سے، ادارے والوں سے مت مانگیں. آپس میں اخلاق اچھے رکھیں. اپنی عبادت میں کمی نہ آنے دیں. نماز کیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، فرائض واجبات کی پابندی کریں. گناہ سے خود کو بچائیں، حرام سے بچائیں. صدق اور اخلاص کے ساتھ تقوی اور دین پر رہیں. عبادت میں کمزوری نہ آنے دیں، تھوڑی تھوڑی بڑھاتے جائیں. بندہ بنے رب نہ بنے. تو ہم اللہ اور آقا علیہ السلام کے غلام ہیں. آقا علیہ السلام کے غلام ہیں. جب غلام ہو گئے تو غلام بن کے رہیں. کوئی بد دعا کر دے آپ دعا کریں، کوئی سختی سے بات کر لے تو آپ نرمی سے کریں. آپ سردار بن جائیں گے.